میراسی نے اونچی آواز میں کہا، مولوی صاحب، چوری کی بھینس آپ کے باڑے سے نکل آئی۔ مولوی صاحب نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور سکتے کے عالم میں دیر تک میراسی کی طرف دیکھتے رہے۔ پنچایت نے بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ لوگ اٹھے اور آہستہ آہستہ محفل سے غائب ہونے لگے۔ میراسی پیغام دینے کے بعد واپس چلا گیا۔ مولوی صاحب خفگی، خجالت اور شرمندگی میں ڈوبتے چلے گئے۔ یہ کیفیت قدرتی تھی۔ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں وہاں مولوی صاحبان عزت اور ایمانداری کا نشان ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے ہیں، ان کے کلمے بھی سیدھے کرتے ہیں، ان کے جنازے بھی ادا کرتے ہیں اور ان کے چھوٹے بڑے تنازع بھی نپٹاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، اس ماحول میں گاؤں کے واحد مولوی صاحب پر چوری کا الزام لگ جائے اور وہ الزام بھی گاؤں کی پنچایت میں سینکڑوں لوگوں کے سامنے لگایا جائے تو مولوی صاحب کی کیا حالت ہوگی۔ ان مولوی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ پنچایت میں بیٹھے تھے، لوگوں کے تنازعوں کا فیصلہ کر رہے تھے۔ میراسی آیا اور مولوی صاحب کی عزت مٹی میں رول دی۔ لوگ اٹھ کر گھروں کو چلے گئے۔ مولوی صاحب سر پکڑ کر بیٹھے رہے۔ میراسی تھوڑی دیر بعد کانپتا کانپتا واپس آیا۔ مولوی صاحب کے دونوں پاؤں پکڑے اور روتے روتے کہا، مولوی صاحب، مجھے معاف کر دیں۔ چوری کی بھینس آپ کے باڑے سے نہیں نکلی، وہ آپ کے ہمسائے نے چوری کی تھی اور وہ وہیں سے برآمد ہوئی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں اب گھر گھر جا کر آپ کی صفائی پیش کروں گا۔ مولوی صاحب دیر تک میراسی کو خالی خالی نظروں سے دیکھتے رہے اور پھر آہستہ سے بولے، نور دین، تم اب جو بھی کر لو، میں علاقے میں چور بن چکا ہوں۔ لوگ مجھے باقی زندگی چور مولوی ہی کہیں گے۔ میراسی نے مولوی صاحب سے اتفاق نہیں کیا، لیکن مولوی صاحب کی بات حقیقت تھی۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کی عزت ہوتی ہے۔ یہ اگر ایک بار داغدار ہو جائے تو یہ دوبارہ صاف نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔